مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرکزی جماعت اہل سنت الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبہم و یحبونہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ میر محفل حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نقشبندی مجددی مدظ اللہ العالی، میر محفل مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمن مدظ اللہ العالی، حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد ایوب جان سرہندی، صاحبزادہ پیر نثار احمد جان سرہندی، صاحبزادہ پیر شفیق احمد جان درگاہ وہڑ شریف، صاحبزادہ سید قطب علی شاہ صاحب درگاہ امینانی شریف، اور دیگر کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ تشریف فرما ہیں۔ آج کی یہ تقریب سعید سب کو انتظار ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان مدظ اللہ العالی انشاءاللہ حضرت کا تفصیلی خطاب سنیں گے۔ آج کی یہ تقریب سعید مرکز اہل سنت دارالعلوم جامعہ رکن الاسلام مجددیہ سالانہ دستار فضیلت و تقسیم انعامات کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین رحمہ اللہ کے عرس مبارک کی محفل بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اہل سنت و جماعت اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا وہ مسلک عطا فرمایا، وہ مسلک مہذب عطا فرمایا جس میں بحمدہ تعالی آپ کو ادب ہی ادب نظر آئے گا۔ ہر اعتبار سے انبیاء اور رسول کے ساتھ و ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین حضرت شاہ محمد رکن الدین رحمہ اللہ، حالانکہ آپ نے یا ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، لیکن آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں سمائی ہوئی ہے۔ نام جب لبوں پر آتا ہے تو دل سے ان کے لیے دعائیں اور محبت کے الفاظ نکلتے ہیں، کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے
اور یہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیے مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے یہ فرمایا میں خدا ان سے محبت کرتا ہوں، پھر فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر بندے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کاملین انہوں نے اپنے رب سے ایسی محبت کر کے دکھائے۔ زمانہ گزر گیا ہے، جو بعد میں لوگ آنے والے ہیں وہ ان اولیاء کاملین سے محبت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہی ہماری مغفرت اور بخشش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ رب سے محبت کے مقام کو نہیں پہنچ پاتے تو کم از کم ان سے محبت کر جو اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین جو اپنے رب کے محبوب بندے ہیں، اگر تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکا کہ اپنے آپ کو رب کا محب کہلا ہو تو کم از کم اتنا کر کے دکھاؤ جو رب کے محبوب بندے ان سے محبت کرو گے، پھر بھی تیرے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے وقت کے شیخ الاسلام گزرے ہیں۔ اللہ کے حضور عرض کرتے رب کریم میری بخشش اور نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ میرے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ والوں نے اپنے رب سے محبت کی، اگر تم اللہ والوں کی دامن سے وابستہ رہے، اللہ والوں سے محبت کی، یقیناً تیرے لیے بھی بخشش ہے اور رب تجھ سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ تو صاحب عرس حضرت شاہ محمد رکن الدین رحمہ اللہ یقیناً ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کی محبت اپنے رب کے ساتھ تھی، رب ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور ہم شاہ محمد رکن الدین کی محبت میں آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر یقیناً اسی خاندان کا چشم و چراغ، اور ان اپنے بڑوں کے مشن کو جو آگے چلا رہے ہیں بحمدہ تعالیٰ، ان کا فیض صاحبزادہ ابوالخیر کی صورت میں جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ مدرسہ رکن الاسلام مرکز اہل سنت ہے بحمدہ تعالیٰ۔ آج کثیر تعداد میں علماء جن کو تقسیم اسناد کے ساتھ ساتھ دستار فضیلت بھی کی جائے گی، اور کثیر تعداد میں حفاظ کرام ان کی بھی دستار فضیلت کی جائے گی۔ میں تہہ دل سے حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب اور صاحبزادہ پیر طریقت عزیر محمود صاحب ان کو اور پوری مدرسہ انتظامیہ کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں علماء آج فارغ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فارغ ہو کر اپنی اپنی جگہوں میں جا کر مسلک کا اور دین اسلام کا کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس آستانے کو شاد و آباد رکھے، اور صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب کی جو دینی ملی اور سماجی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔